الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على مولانا علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على المعصومة المظلومة المحرومة المكروبة الذي قال ثبت علي مصائب لو أنها ثبت على الأيام سرنا لياليا والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين الفاطمة الزهراء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أضاها فقد أضاني ومن أضاني فقد أضى الله ومن أضى الله فقد كفر صلوات خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شہزادی کونین کے ماتم میں امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے اس طرح کی کسی بھی بزم پر اپنے آپ کو پہنچا سکے. اللہ سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا کی نعلین مبارک سے لپٹی ہوئی گرد کے مقابل بھی اگر قبول کر لے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. سلام اس بیوی پر جس نے اتنی مختصر سی زندگی میں وہ عظیم کارنامے انجام دیے اور اپنے فرائض کو ادا کیا کہ تاریخ بشریت میں اور کسی مقام پر اس طرح کی سعادت نہیں نصیب ہوئی کسی کو. سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جوش محبت میں دریائے عقیدت میں غرق ہو کر بہت سے افراد نے اس چیز کا ترجمہ میرے دل کا ٹکڑا میرے جگر کا ٹکڑا بھی کہا. کسی حد تک یہ صحیح ہے، مگر آئیے ہم خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ واقعاً کیا ہے. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے یا میرا ٹکڑا ہے. جس ذات نے اس بات دیکھیے میں وقت کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ زیادہ لمبا نہ جائے. جس ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، سب سے پہلے تو ہمیں اس ذات کا تعارف حاصل کرنا پڑے گا. اس ذات کے بارے میں یہ جاننا ہوگا کہ وہ خود کون ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے تمہارے لیے دو چیزیں بھیجی، نور اور کتاب مبین. اب ان دونوں کا فریضہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا تعارف کرائیں. تو نور نے کما حقہ کتاب کا تعارف کرا دیا. آئیے اب ہم کتاب سے پوچھیں، اے کتاب وہ نور کون ہے جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. قرآن کہہ رہا ہے وہ یاسین ہے، میں نے کہا بہتر. قرآن نے کہا وہ مدثر ہے، وہ مزمل ہے، وہ طٰہٰ ہے، میں نے کہا سب بہتر. میں نے کہا قرآن کچھ اور آگے بڑھ. قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، میں نے کہا بس میرا مطلب حاصل ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے جس ذات نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہیں. تاریخ اسلام میں اس چیز پہ کئی جگہ خیانتیں ہوئی. سرکار کی زندگی کو دو الگ الگ طرح تقسیم کیا گیا.
سرکار کی زندگی کو کچھ لوگوں نے ایک خانوادی زندگی، ایک رسالت کی زندگی میں تقسیم کیا، مگر قرآن کے مطابق جو ہم نے لیا وما محمد اللہ رسول کے، محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے۔ گھر میں ہیں تو رسول، منبر تو ہیں، منبر پہ ہیں تو رسول، میدان میں ہیں تو رسول، کسی بھی مقام پر ہیں وہ ہر جگہ منصب رسالت پر ہے۔ سرکار دو عالم جو بھی فرما رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس پر اللہ کی سرٹیفکیٹ ہے، وما تشاؤون الا ان اللہ کی سند ہے۔ تو جب سرکار دو عالم یہ ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، فاطمہ جزو رسالت ہے۔ اب جو خوبیاں، جو صفات، جو کمالات رسالت کے اندر پائے جائیں گے، لازم ہے کہ وہ سارے کمالات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر پائے جائیں، ورنہ یہ نقص شہزادی کا یا رسالت معاف کا نہیں ہوگا، یہ نقص اللہ تک جائے گا، کیونکہ اس کی طرف سے منسوب یہ رسول ہے، اس کی طرف سے منسوب شہزادی کونین ہے، جزو رسالت۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے وَكُلَّمَا دَخَلَتْ فَاطِمَةُ قَامَ رسول اللہ، جب کبھی شہزادی کونین آتی تھی سرکار کی بزم میں، سرکار کے قریب، سرکار دو عالم کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے مقام سے کھڑے ہوتے تھے، شہزادی کے دست مبارک کو چومتے تھے اور اپنی جگہ شہزادی کو بٹھاتے تھے۔ اگر یہ صرف سنت رسول ہوتی، توجہ چاہوں، اگر یہ صرف سنت رسول ہوتی تو سب سے بڑے سنی مولائے کائنات، اگر کائنات سنی اور شیعہ کا یہی تجزیہ کرنا چاہتی ہے کہ جو رسول کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کرے وہی سنی ہے، تو رسول خدا مولا علی سے بڑا سنی کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر علی کی محبت کے مقابلے میں کی بنیاد پر کسی کو شیعہ کہا جائے تو سرکار دو عالم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ تو سرکار دو عالم ہر بار شہزادی کونین کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، یعنی تاریخ میں اس چیز کا پوری طرح سے اظہار ہوا کہ ایک صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے، نہ کہ ایک باپ ایک بیٹی کا۔ اگر ایک باپ ایک بیٹی کا احترام کرتا ہوتا تو مولائے کائنات کی زندگی میں جناب زینب سلام اللہ علیہا یا امام حسین علیہ السلام جناب کبریٰ جناب سکینہ کا احترام اس طرح سے کرتے، لیکن تاریخ میں یہ مثال کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ہم بغیر کسی تذبذب کے اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ یہ ایک صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کا احترام کر رہا تھا۔ شہزادی کونین کی ذات کتنی عظیم ہے، شہزادی کونین کی ذات چار معصوموں کی موجودگی میں اپنے وجود کو اس طرح باقی رکھے ہوئے ہے کہ آج بھی آفتاب اسلام پر ایک قمر امامت کی طرح درخشاں و منور ہے۔ سرکار دو عالم سید الانبیاء، مولائے کائنات سید الاوصیاء، حسنین سید ثواب اہل جنہ، ان کے باوجود شہزادی کونین کی ذات اپنے آپ میں پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری عظمت و جلالت کے ساتھ تاریخ میں موجود ہے، ہر جگہ ان کی تعریف و ثنا ملتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں عیسائیت میں ابھی 25 دسمبر گزرا ہے، ایک جناب مریم کے سامنے جناب عیسیٰ، ایک معصوم کی موجودگی میں پوری دنیا عیسائیت میں جناب مریم کا تذکرہ جناب عیسیٰ سے کم ہوتا ہے، جبکہ جناب مریم کے وجود مقدس کی وجہ سے جناب عیسیٰ کی عظمت اور دوبالا ہوئی، ورنہ تاریخ نے دنیا بھر کے الزامات لگے۔ ایک بار ایک مقام پر ذکر ہو رہا ہے ایک بادشاہ کے دربار میں کہ جناب مریم افضل ہیں کہ جناب سیدہ۔ بہت دیر تک جب ذکر ہونے کے بعد درباری علماء نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ قرآن میں آیا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، جناب مریم کے لیے یہ آیا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی، جناب مریم کے لیے قرآن میں واضح ترین آیت آئی، اور سورہ مریم 19واں سورہ قرآن میں آیا ہے جناب مریم آپ کی ذات کو سارے اسلام کے اس وقت کے علماء نے بیٹھ کے تسلیم کر لیا کہ جناب مریم شہزادی کونین سے افضل ہے۔ دربار میں مولا کا غلام بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ کیا تمہارے دربار کے لوگوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا؟ ابھی 250 سال ہوئے اس امت کو، حضور کے گزرے ہوئے 250 سال ہوئے، ابھی تمہارے دربار میں اور اسلام میں اتنی زیادہ پریشانیاں شروع ہو گئی کہ مریم اور زہرا میں تقابل ہونے لگا اور جناب مریم کو بلند کہا جانے لگا۔ بادشاہ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا تم اگر اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے تو سر دربار تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔
تلوار نکال کے سامنے رکھی گئی اور کہا تمہیں پورا موقع ہے، آؤ تم شہزادی کونین جناب فاطمہ کو مریم سے افضل ثابت کرو۔ وہ بندہ خدا مولا علی کا نام لے کے کھڑا ہوا اور کہا سن بادشاہ اور سارے دربار کے علماء سنو، تم کہتے ہو کہ ایک آیت میں جناب مریم کے لیے ایک سورہ نازل ہوا، جناب شہزادی کونین کے لیے دو سورے نازل۔ سورہ دہر کی مسلسل آیتیں اس بات کا ثبوت ہے شہزادی کونین کے لیے، اور سورہ کوثر نازل ہوا۔ تم ایک سورہ مریم کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو جناب مریم افضل ہیں۔ سنو، جناب مریم کے ایک بیٹے کو معصوم بنایا اللہ نے، اور یہاں شہزادی کی نسل میں مسلسل معصومین کا سلسلہ دیا۔ تم کہتے ہو تم کہتے ہو شہزادی کونین سے مریم افضل ہیں۔ سنو، مریم کے لیے ایک بار تطہیر کی سند ملی، ان اللہ اصطفاک و طہرک، اور جناب فاطمہ کے لیے دو بار طہارت کا لفظ استعمال ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر اس شخص نے اپنی ہمت کو سمیٹتے ہوئے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا بادشاہ ابھی اور کچھ گنجائش باقی ہے، تم کچھ اور سننا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ کہو اور کیا تمہارے پاس فضیلتیں ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ جناب مریم کے کسی بیٹے کو شہادت کی فضیلت نصیب نہیں، اور یہاں شہزادی کونین کی نسل میں مسلسل شہادتوں کا شرف ملا، لگاتار شہزادی کی نسل میں شہادتوں کا شرف ملتا گیا، مردوں تک یہاں عورتوں کو بھی شہادت کا شرف ملا۔ پھر بادشاہ نے کہا اور کوئی دلیل؟ اس نے کہا کہ اور کیا دلیل؟ تم اپنی اس بحث کو یہی ختم کر دو، اب جو دلیل ہوگی اس دلیل پہ قیامت آئے گی۔ اب قیامت کے دن فرزند فاطمہ اور فرزند مریم دونوں کو آنے دو، پھر کائنات دیکھے گی کہ فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس دن طے کر لینا کہ کس کی فضیلت ہے۔ کوئی کیا عظمت و منزلت و قدر جانے گا اس شہزادی کونین کی جس کی فضیلت کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ نور الثقلین میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نور الثقلین میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں شب قدر سے مراد ہماری جدہ، ایک شب قدر 1000 راتوں نہیں 1000 مہینوں سے افضل قرآن کے مطابق۔ اسی طرح شہزادی کی ذات ہزار فضیلتوں کا خزانہ، ہزار منزلتوں پر ہے شہزادی کونین کی ذات۔ اسی سورے میں جب آخری میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حتی مطلع الفجر، تو اس فجر سے مراد امام زمانہ کی آمد بھی ہے کہ جب امام آئیں گے اس دن جو صبح نورانیت پیدا ہوگی، اس صبح نورانیت میں شہزادی کا انتقام لیا جائے گا کہ جن لوگوں نے شہزادی کے اوپر ظلم کیا۔ اسی طرح سورہ فجر میں بھی جو والفجر ولیال عشر کا ذکر ہے، اس فجر سے بھی امام زمانہ کی آمد کی صبح کا مراد لیا گیا۔ شہزادی کونین کی ذات اللہ اکبر، وہ عظیم ذات ہے کہ جہاں سرکار دو عالم آ کر ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اے فاطمہ تمہارے بیٹوں کی ضرورت آج اسلام کو ہے، آج مباہلے میں جانا ہے، اے فاطمہ تمہارے دونوں بیٹے مجھے دے دو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَابْنَانَا وَابْنَاكُمْ، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ جب کئی دنوں تک نصارہ نجران سے مسلسل بحث مباحثہ دلیل اور ساری چیزیں پیش ہوتی رہی، اس کے بعد جب یہ موقع آیا کہ اب دلیلوں سے بات بننے والی نہیں ہے، تب اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اب مباہلہ ہوگا، دونوں طرف کے لوگ آئیں اور جھوٹوں پر لعنت کریں۔ سرکار دو عالم کی زندگی میں دیکھیے، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو مولانا صاحب
اس وقت جناب ماریہ قبطیہ کی گود میں جناب ابراہیم فرزند رسول الثقلین زندہ تھے. ان کے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم نے بیٹوں کی جگہ شہزادی کے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے. سورہ نوح میں جب جناب نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے لال آ کشتی پہ ہم سب کے ساتھ سوار ہو جا تاکہ تو نجات پائے. اللہ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں. شریعت کا مزاج پہچانیے، شریعت کسی کو ابنیت یا بیٹے ہونے یا خون کے رشتے کی بنیاد پر بیٹا قبول نہیں کرتی. تو کسی کا زوجہ ہونا بہت دور کی بات ہے. شریعت کسی خون کے رشتے کو جب تک کردار نبوت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی نہ ہو، کردار نبوت کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم وہ نہ چلے، تب تک اس کو بیٹا ہونا خون کا رشتہ قبول نہیں کرتی. تو کسی کے مصلحتاً اگر زوجیت میں آ گئی ہو تو اسے شریعت کچھ سرکار دو عالم کو اپنے پیغام پہنچانے کی مجبوری اور حالات کے تقاضے ایسے ہوئے کہ انہیں وہ کام کرنا پڑا. بہرحال اس پہ نہ جاتے ہوئے سرکار دو عالم شہزادی کونین کے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ مباہلہ میں لے گئے. جیسے جیسے آیت کے الفاظ تھے اسی مناسبت سے پورا یہ قافلہ چلا. ادھر جناب نوح نے جب کہا یا بنی ارکب بیٹا آ ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا، قدرت کہتی ہے انہ لیس من اہلک، اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اور یہاں بیٹے ہیں فاطمہ کے، رسالت مآب کہتے ہیں میرے بیٹے. اس کے بعد سے شہزادی کونین کے دونوں بیٹوں کو ابن رسول اللہ کا خطاب ملا قرآن کی سند کے مطابق، جبکہ جناب ابراہیم سرکار دو عالم کے بیٹے موجود تھے. یہ الگ بہت عظیم شرف ہے شہزادی کونین کا. اور مباہلے کے میدان میں جب علماء نجران نے یہ دیکھا کہ یہ 5 لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے، 5 ادھر سے آئے، ادھر سے بھی 5 ہوں گے، مگر تاریخ میں ان کا زیادہ مطالعہ مجھ سے نہیں ہوا، میں نہیں دیکھ پایا، شاید رہا ہو. مگر نصارہ نجران نے جب یہ کہا کہ آج ایسے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو اپنی جگہ سے پہاڑ منتقل ہو جائے، پہاڑ ہٹ جائے، تو سرکار دو عالم تو روز ان کے ساتھ مباحثہ کرتے تھے. مولا علی کو کئی جنگوں میں دیکھ چکے تھے، حسنین بے پردہ سامنے تھے، اور کس کا چہرہ دیکھا؟ ایک چہرہ تھا جو پس پردہ تھا، سامنے رسالت کا پردہ، پیچھے امامت کا پردہ، چہرے پہ چادر تطہیر کا پردہ. اس کے بعد بھی شہزادی کونین کی عظمت یہ ہے کہ ان کے چہرے سے نکلنے والا نور دنیا کی آنکھوں میں اس طرح سے روشن ہو گیا کہ دنیا عیسائیت خیرہ ہو گئی. اور اس سے بڑا امتیازی مقام، اس سے بڑا ایک جملہ یہ کہ عیسائیت، توجہ چاہتا ہوں، عیسائیت قابل لعنت ہو جاتی اگر اس دن اہل بیت کے مقابلے میں ڈٹی رہتی. آج ہم نصارہ نجران کو جو بھی کہیں، لیکن لعنت کے قابل اور لعنت ان پہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کے مقابلے سے اپنے قدم ہٹا لیے. نصارہ نجران کتنے عقل مند تھے، انہوں نے چہرے دیکھ کر پہچان لیا. اللہ جانے وہ کیسے لعنتی تھے جن کے سامنے شہزادی کونین جا جا کے کہتی تھی، ثبوت پیش کرتی تھی، ربطہ دکھاتی تھی، گواہ لے کے آئی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے شہزادی کی صداقت پہ شک کیا اور ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا. شہزادی کونین جزو رسالت تھی، جزو رسالت ہونے کے ناطے انہوں نے اپنا جو حق ادا کیا. تاریخ میں کسی بھی انبیاء کے وصی کا واقعہ ہو یا کسی نبی کے ساتھ کسی اور نبی کا واقعہ ہو، بہت سے نبی ایک ساتھ ایک ہی زمانے میں ایک ہی دور میں گزرے، مگر شہزادی کونین نے جو جزو رسالت ہونے کا حق ادا کیا، ایک ہی وقت میں شہزادی قرآن کی تلاوت. سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین، نعرہ سلوات، ہم نے جو نبی بھیجا ہے اس کا کام ہے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، حکمت سکھانا. 4 کام
رسول خدا کے بتائے قرآن کی بنیاد پر چاروں کاموں میں شہزادی کونین نے رسول خدا کے بعد اس طرح سے حق ادا کیا کہ تاریخ اسلام آج بھی ان کی احسان تلے دبی ہوئی ہے، مگر افسوس احسان فراموش امت نے ان کے ساتھ جو سلوک۔ شہزادی کونین کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ ملکۃ العرب کی بیٹی، متولی حرم کی بہو، ایک زمین کے ٹکڑے باغ فدق کے لیے جا کر دربار میں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ شہزادی کی شان کو زیب نہیں دیتی، وہ تو شہزادی کونین مدافع امامت تھی، مدافع حق ولایت تھی، اور جزو رسالت ہونے کا جو حق ادا کیا سرکار دو عالم کو اس چیز کا علم تھا، مکمل علم تھا کہ میرے بعد مولا علی کے ساتھ جو حالات پیش آئیں گے، مولا علی نے سرکار دو عالم کی کن برے حالات میں مدد کی کہ آج تک رسالت زندہ ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو نبوت کا پیغام ادھورا رہ جاتا۔ سرکار دو عالم کا بھی فرض تھا کہ علی کی حمایت کرتے، مگر قدرت کے تقاضے تھے کہ ان کو واپس جانا پڑا۔ اب سرکار دو عالم جب واپس جا رہے ہیں تو اپنے بعد علی کا مددگار و ناصر، علی کائنات کے مشکل کشا ہیں، لیکن جب علی کے اوپر مشکلیں آتی تھی، غم کے انداز میں ڈوب کر علی گھر آتے تھے۔ مدینے کے حالات میں شہزادی کہتی ہیں کہ علی میں نے سنا ہے علی کہ لوگ تم کو سلام نہیں کرتے۔ شہزادی کی پوری زندگی 18 سال کی، آپ غور کریں، 18 سال کی بیٹیاں کیا عصا تھام کے چلنے کے قابل۔ شہزادی فرماتی ہیں علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تم کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے کہا بس تمہیں اتنا ہی پتا ہے فاطمہ، اب تو وہ دن ہے مدینے میں کہ میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دے۔ شہزادی کون ہے؟ علی کی حمایت میں ہر قدم، اگر شہزادی نہ ہوتی تو علی وہ مصیبت اس مصیبت میں، ان حالات میں گرفتار ہوتے کہ مولا اپنی مشکل کشائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں پاتے۔ دربار خلافت میں شہزادی گئی، طویل خطبہ دیا، خطبہ فدق بہت طویل بہت عظیم خطبہ ہے، میری گزارش ہے آپ خطبہ فدق ضرور پڑھیں۔ شہزادی زینب کا خطبہ دربار شام کا اور خطبہ فدق، آپ ان دونوں کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے بہت سارے حقائق واضح ہوں گے۔ شہزادی کونین دربار خلافت میں جا کر خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اور اس میں اس بات کا کھلا ہوا اظہار کرتی ہیں کہ میں صرف نبی کی بیٹی ہوں، جو یا ابتا کہہ سکتی ہوں، اور نبی کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ سوال، اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں مر گئی تھی؟ دربار خلافت میں آ کر کم سے کم مخالفت تو کرتی کہ فاطمہ یہ اس حق میں ہم بھی شامل ہیں، ہم تینوں مل کے حق دیتے ہیں حکومت کو، تم اکیلی ہو، تمہارا حصہ کم ہے۔ لیکن کسی کا نہ اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی اور بیٹی اس وقت تک نہیں تھی، بعد میں بیٹیاں تاریخ نے اپنی قلم سے پیدا کی۔ شہزادی کونین دربار خلافت میں کھڑی ہیں، دربار میں کہا گیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورثهم ولا ہم گروہ سرکار دو عالم نے مجھ سے تنہا راوی ہے، یہ اس حدیث کے شاید تنہا راوی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ ہم معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں۔ شہزادی کی پیشانی پہ بر پڑ گیا، کہا تم قرآن کافی کہنے والوں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُد وَوَرِثَ دَاوُدَ سُلَيْمَانَ، سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، قرآن کہہ رہا ہے، تم کہتے ہو ہم گروہ انبیاء۔ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے اسے دیوار پر دے مارو، وہ کبھی بھی قول رسول نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول قرآن اور نور میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ شہزادی کونین نے ایک بات رد کی، اس کے بعد انہوں نے کہا گواہ لے کے آؤ۔ اب دیکھیے شہزادی کی حکمت، شہزادی نے ایک کے بعد ایک کئی چیزیں پیش کی۔ گواہ کے روپ میں جناب ام ایمن کو پیش کیا۔ جناب ام ایمن بچوں کے لیے کہوں میں، جناب ام ایمن کی ذات 4 پشتوں سے مسلسل کنیزی میں شہزادی کونین تک آئی۔ جناب عبد المطلب بازار مکہ سے لے کے آئے، ان کا اس وقت کا نام برکت تھا، برکت یا برکت ہے۔ ان کے بعد انہوں نے ورثے میں جناب عبداللہ کو دیا،
جناب عبداللہ کا انتقال ہونے کے بعد رسول خدا کی خدمت دیکھیے، ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں. جناب ام ایمن رسول خدا کی وراثت میں آئی، رسول نے قبول کیا. رسول خدا نے اپنے بعد جناب ام ایمن کو اپنی وراثت کی طرح جناب شہزادی کو سونپا. 4 پشتیں. اب جناب ام ایمن وراثت میں حسنین کے تک آتی، 5ویں پشت ہو جاتی. جناب ام ایمن دربار میں کھڑی ہوئی، حکومت کے سامنے کہا تم نے سرکار دو عالم سے حدیث سنی ہے کہ ام ایمن صدیقہ ہے؟ کہا ہاں سنی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ فدق فاطمہ کا. اس کے بعد بھی حکومت کو چین نہ ملا. اب شہزادی کونین نے رسول خدا کا لکھا ہوا رقعہ دکھایا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کی جب آیت نازل ہوئی، ایک بار خیبر ہوئی آیت، 2 بار ہے، اور مال فے کے لیے الگ سے سورہ انفال میں ہے کہ جن مقامات کو، جن چیزوں کو اسلام کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے روندنے سے یا اپنی مشقت سے، جنگ سے نہیں جیتا ہے، وہ سارا حق رسول کا ہے. اس کے بعد فوراً آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. رسول اپنی قربا پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، تقریباً 20 منٹ کا چیپٹر ہو جائے گا. قربا کس معنی میں؟ اپنی قرابت دار کو اپنا اس کا حق دے دو. رسول نے ایک رقعہ لکھا کہ میرے بعد فدق فاطمہ کا حق ہے، لکھا ہوا، اور اس پر مہر لگائی محمد رسول اللہ. اس کے بعد بھی افسوس زمانے نے اس رقعے کی قدر نہ کی اور شہزادی کو بھرے دربار میں جھٹلایا گیا. حسنین کریمین، اللہ اکبر، کیا کیا مظالم شہزادی نے برداشت کیے. رسول خدا کی زندگی جیسے ہی ختم ہوئی، اس کے بعد شہزادی کونین کے اوپر مصائب کے پہاڑ. واقعہ غدیر کے بعد مولا علی اور شہزادی دونوں مدینے میں اکثر اصحاب کے گھر گئے. کیوں؟ تم تھے نا غدیر میں، تم نے نہیں دیکھا تھا، تم نے نہیں سنا تھا. حضور نے مولا علی کے لیے علی کو مولا بنایا، خلافت سپرد کی، مگر کسی نے علی کا ساتھ نہیں دیا. حالات مدینے کے بدلتے رہے. ایک دن وہ بھی آیا کہ شہزادی کے دروازے پر آ کر لکڑیاں جمع کی گئی. اب شہزادی کون ہے؟ گھر میں ہے. مدافع رسالت، جزو رسالت سے میں نے آغاز کیا ہے، آخری تک اس بات کو، اس اپنے موضوع کو لے کر جاؤں گا. شہزادی جزو رسالت کس طرح سے ہیں، امامت کا پاس و لحاظ کتنا کیا. امامت کو بچانے کے لیے شہزادی کونین اپنے گھر میں ہیں. باہر سے ایک گروہ آیا، ایک قافلہ کہوں، گروہ کہوں، گنڈے کہوں، ہاتھ میں اسلحے لیے، لکڑیاں، آگ. شہزادی کا دروازہ جل رہا ہے. شہزادی کونین دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں. گھر میں مولا علی کی شہزادی نے کہا تھا علی آج تمہیں میرے حق کا واسطہ تم نہ آنا. اگر تم آج سامنے آ گئے تو ان لوگوں کے رخ سے نقاب نہیں الٹے گی. اگر شہزادی کونین اس دن سامنے نہیں آتی تو تاریخ سورہ منافقون کی تفسیر ڈھونڈتے رہ جاتی اور یہ پتہ نہ چلتا. علی اگر سامنے آ جاتے اس دن دروازے پر تو تاریخ، جھوٹی تاریخ یہ لکھ دیتی کہ علی سے مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، تلوار بازی ہوئی، علی شہید ہو گئے. لیکن شہزادی کونین خود سامنے آ گئیں اور اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ نام نہاد مسلمان ہیں، انہیں صرف حکومت سے مطلب ہے. ان لوگوں نے کن حالات میں کلمہ پڑھا اس چیز کی تصدیق کروا دی. شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، دروازہ جل رہا ہے. کچھ لوگوں نے مل کر دروازے میں اتنی زور سے لات ماری کہ دروازہ اپنی کنڈیوں سمیت اکھڑ کر زمین پر گرا. شہزادی کونین دروازے کے نیچے دب گئی. دروازے کی ایک اللہ اکبر صدف عصمت میں پیوست ہو گئی. آیت اللہ گلبانی کہتے ہیں کہ میں اس کیل کا واقعہ کیا بیان کروں جو شہزادی کونین کے جسم میں پیوست ہو گئی. بہرحال کسی طرح شہزادی جناب فضہ آئی، جناب اسما آئی، دروازہ ہٹایا، شہزادی کھڑی ہوئی. اب جو اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے کی سوال علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں. لوگ دوڑے کہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم قتل کر دیں گے. علی کے سامنے شہزادی کھڑی ہو گئی. ایک ظالم نے تلوار کے میرے سامنے سادات بیٹھے یہ کہتے ہوئے میری زبان چل جائے لیکن میں کیا کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ وہ واقعات جو ہم پر گزرے، ہم پر جو مظالم ہوئے وہ بتاؤ. اس کے پہلے ایک ظالم آیا
اس نے شہزادی کے دست مبارک پر ایسا تعزیانہ مارا کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، واہ واہ! شہزادی بھی جتنے روز بھی زندہ نہیں، سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اتنے میں ایک ظالم آیا، اس نے شہزادی کے شکم مبارک پہ تلوار کے دستے سے اس زور سے وار کیا کہ شہزادی نے آواز دی، فضا دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہ شکم ہونا تھا کہ مولا علی کو غیظ آیا، علی نے اس ظالم کو پکڑ کر زمین پہ پٹک دیا، مگر اس کے بعد مولا کو رسول خدا کی وصیت یاد آئی۔ علی اس کے سینے سے اترے، حسنین گھر میں گریا کر رہے ہیں، ادھر علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے لے گئے۔ شہزادی دیورا کے زمین پہ گر پڑی تھی، جیسے ہی ہوش آیا، اب جو اٹھ کر دیکھا علی گھر میں نہیں ہے، دوڑتی ہوئی باہر آئی، کہا رے علی کو کہاں پکڑ کے لے جا رہے ہو؟ خلو ابر حسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے باہر کھول دوں گی۔ شہزادی کا اتنا کہنا تھا کہ رسول خدا کی مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی۔ میں کہوں گا شہزادی ذرا کربلا میں آئیے اور دیکھیے کیا عالم ہے، بازار کوفہ ہے، بازار شام ہے، آپ کی ہجرت پر وہ ظلم ہو رہے ہیں۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبهم۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو ذکر شہزادی کو نہیں کیا، بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، نہ ہماری یہ اوقات ہے، نہ سکت ہے، نہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کی صلاحیت ہے۔ اللہ جو کچھ بھی ہے اسے قبول فرما اور میرے پڑھنے اور سب کے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس پاک شہزادی کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں۔ یا اللہ ہم ہر طرح سے گناہ و نسیان سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ہماری فکروں کو اتنی پاکیزگی عطا فرما کہ ہم شہزادی کے بارے میں فکر کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ کورونا بیماری اور جو نئی بیماری آئی ہے ان سب سے سارے مومنین کی حفاظت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم جناب قلب صادق صاحب، شفاعت حسین، زائرہ بانو اور تمام مومنین و مومنات کی آواز Right.